سورہ رعد، رعد یعنی گرج۔ سورہ رعد مدنی ہے، اس میں 43 آیاتیں اور 6 رکوع ہے۔ سورہ رعد میں اللہ کی تخلیقات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال کا تفصیل سے ذکر پیش کیا گیا ہے اور شرک جیسے بدترین گناہ پر وعید سنائی گئی ہے۔ ابتدا اس آیات سے ہوتی ہے کہ الف میم را، اے محمد یہ کتاب بے الہی کی آیاتیں ہیں اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کے افعال کا ذکر۔ اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے ہیں، پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام اللہ ہی کرتا ہے اور اپنی آیاتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کر لو۔ وہی تو ہے جس نے زمین کو پھیلایا، اس پر پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی 2 قسمیں بنائی اور رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، اور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اور زمین پر کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت۔ بعض کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی، باوجود یہ کہ پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بھی بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں۔ اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس نے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتے ہیں، سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے، اور ہر چیز کا اس کے یہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ وہ دانائے نہاں و آشکارا ہے، سب سے بزرگ اور عالی مرتبہ ہے۔ کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر یا رات کو اور کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے، اس کے نزدیک سب برابر ہے۔ اس کے آگے پیچھے یعنی انسان کے چوکیدار ہے جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی، اور اللہ کے سوا کوئی ان کا مددگار نہیں ہوتا۔ وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ رعد اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ بڑی قوت والا ہے۔ سود مند پکارنا تو اسی کا ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے۔ اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دو کہ اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ پھر یہ بھی پوچھو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے، کیا انہوں نے اللہ کسی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کو مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ یکتا اور زبردست ہے۔ اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے خواستگار یعنی طالب عذاب ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے
اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا راستہ دکھاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں، اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہے بھیجا ہے، تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو۔ اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے، کہہ دو کہ وہی تو میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو یہی قرآن ان اوصاف سے متفق ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا، اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں، تو ہم نے کافروں کو مہلت دی پھر پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ ہمارا عذاب کیسا تھا۔ تو کیا جو اللہ ہر متنفس کے اعمال کا نگراں یعنی نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں، ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں کہیں بھی معلوم نہیں کرتا، یا محض ظاہری باطل اور جھوٹی باتیں کی تقلید کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور وہ ہدایت کے راستے سے روک لیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولادیں بھی دی تھی، اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، ہر حکم قضا اللہ کی کتاب میں مرقوم ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے گواہ کافی ہے۔ اور اس طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا ہے، اور اگر تم علم و دانش آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، اور کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالے، مگر نجات کہاں، ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائے، یعنی تمہارے روبرو پر نازل کرے، یا تمہاری مدت حیات پوری کر دے، یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجے، تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بہتری چالیں چلتے رہے، سو چال تو سب اللہ ہی کی ہے، ہر متنفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کافر جلد معلوم کریں گے کہ عاقبت کا گھر یعنی انجام محمود کس کے لیے ہے۔ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے لیے انعام، اور جن باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، اس کے پھل ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں، اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہے، اور کافروں کا انجام تو دوزخ ہے۔ پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، اور نیکی سے برائی دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا بیویاں اور اولادیں میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے کے پاس سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر رحمت ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے اور عاقبت کا گھر
بہت خوب گھر ہے۔ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا فائدہ ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جن کے دل یاد اللہ سے آرام پاتے ہیں، اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ امتحان کے لیے سورہ رعد میں موجود اہم نکات۔ سورہ رعد مدنی ہے، اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہے۔ سورہ رعد میں اللہ کی تخلیقات، اللہ کے صفات اور اللہ کے افعال کا ذکر پیش کیا گیا ہے۔ سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے، ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے۔ اللہ نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی 2 قسمیں بنائی ہیں۔ زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں۔ اللہ نے بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دی ہے۔ اللہ کے منکروں کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور یہی اہل دوزخ ہے کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ اللہ لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ اللہ اس بچے سے بھی واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے، اور ہر چیز کا اس کے یہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ کوئی تم میں سے چپکے سے بات کرے یا پکار کر یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے، اس کے نزدیک سب برابر ہے۔ انسان کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ نہیں پھر سکتی اور اللہ کے سوا کوئی ان کا مددگار نہیں ہوتا۔ وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ رعد اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے۔ جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ جن لوگوں نے اللہ کے حکموں کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالے، مگر نجات نہیں ملے گی۔ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے، اور جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں۔ جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، اور نیکی سے برائی دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے باپ دادا بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے۔ فرشتے بہشت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر رحمت ہو، اور یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے، اور عاقبت کا گھر بہت خوب گھر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل یاد اللہ سے آرام پاتے ہیں، اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں، اسی طرح اے محمد ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے، تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو۔ اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے، کہہ دو وہی تو ہے میرا پروردگار، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ
تمسخر ہوتے رہے ہیں، تو ہم نے کافروں کو مہلت دی ہے کہ پھر پکڑ لیا سو دیکھو کہ ہمارا عذاب کیسا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا ہے، اگر تم علم و دانش آنے کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے سامنے نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں اور اللہ جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ چند اہم نکات تھے جس میں سے امتحان میں آئے گا۔